معذرت کے ساتھ آپ کا حکمران ہے، کبھی خاتم النبیین کا لفظ نہیں آتا، کبھی صحابہ کو لوٹ مار کہنے والا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے صحابہ بزدل تھے، کبھی کہتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جیسے نبیوں کو تیار کیا ہے، اور کبھی کہتا ہے کہ جہنم کی گرمی مجھے کچھ نہیں کہے گی۔ تو جا تو صحیح پتہ چلے گا کہ کچھ کہتی ہے یا نہیں کہتی۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر آگے سے جیالے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیالے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کی تعویلیں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کریں، مجبور ہیں، ووٹ جو دیا ہے، ووٹ جو دیا ہے۔ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں، مجھے کیا کام ہے سیاست سے، میں کیوں سیاست کروں گا، مگر حق کی بات کہنا تو ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل آپ نے سنا ہمارا حکمران ہے، ارے جاہل، جب تجھے بولنا نہیں آتا، جب تجھے معلوم نہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، جب تجھے پتا نہیں کہ مقام شان مصطفیٰ کیا ہے، جب تجھے مصطفیٰ کی عظمت کا پتا نہیں، جب صحابہ کے مقام کا پتا نہیں، تو جاہل پھر بولتا کیوں ہے، پھر لب کشائی کیوں کرتا ہے؟ رب تو رائنا بھی نہیں کہنے دیتا، تو ماذ اللہ نبی کو ذلیل کہتا ہے۔ تم نے سنا نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے کیا کہا کہ مکہ والوں نے ماذ اللہ حضور کو ذلیل کیا؟ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو اس جاہل نے کہا ہے، میں تو یوں کہوں گا کہ جو اس کمینے نے کہا ہے۔ اگر کسی کو بات بری لگتی ہے تو لگنے دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو جس کے دل میں نبی کی عزت کوئی نہیں، 12ویں کے دل میں اس کی عزت کیسے ہوگی؟ یہ ابھی تازہ بات ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں سناؤں کہ ریاست مدینہ کیا تھی؟ حضرت عمر مراد رسول، خلیفۃ الرسول، 25 لاکھ مربع میل کا واحد حاکم، عالم اسلام کا واحد حاکم، جمعہ میں منبر پہ کھڑے ہیں۔ غنیمت میں 2 چادریں آئی تھی، تو آپ کے حصے میں 1 چادر آئی، مشہور و معروف بات ہے، 1 چادر آئی، تو آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ان کے حصے میں چادر آئی تھی وہ بھی اپنے باپ کو دے دی، تو آپ نے اس کا کرتا سلوا لیا، اور منبر پہ جب جمعہ کا دن آیا، منبر پہ کھڑے ہوئے، ایک غلام مصطفیٰ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا عمر خطبہ بعد میں دینا، پہلے یہ بتا تیرے حصے میں 1 چادر آئی تھی جس سے قمیض نہیں بن سکتی تھی، اور تو قمیض بنا کے آیا ہے، بتا دوسرا کپڑا کہاں؟ کہا خطبہ بعد میں دینا، خطبہ بعد میں سنیں گے۔ یہ ہے ریاست مدینہ کہ وقت کے حکمران کے سامنے ایک غریب سا بندہ کھڑا ہو کے سوال کر سکتا ہے کہ بتا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی؟ تو حضرت عمر نے خطبہ موقوف کر دیا، خطبہ چھوڑ دیا، تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آ گئے، فرمایا بیٹا تو بتا یہ قمیض میں نے کہاں سے سلوایا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا لوگوں 1 چادر میرے باپ کے حصے میں تھی، 1 میرے حصے میں تھی، میں نے اپنی چادر بھی باپ کو دے دی، جس سے یہ قمیض بنا ہے، یہ قمیض بنا ہے۔ یہ تھی ریاست مدینہ۔ وقت کے حکمران کے سامنے ایک ادنا سا بندہ کھڑا ہو گیا، مگر حضرت عمر پاک نے اس کو اپنی توہین نہیں سمجھا، سوال آیا تو جواب دیا، جواب دیا۔ آج تو ہمارے ہاں تو الٹا کام ہو چکا ہے، اگر کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو۔ یہ انتشار پھیلا رہا ہے، کیا عمر کو پتا نہیں تھا کہ یہ اب انتشار پھیلا رہا ہے؟ یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، جب سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب بنتے ہیں، جواب بنتے ہیں۔ تو میرا بھی سوال ہے، جب تجھے دین کا پتہ نہیں ہے، جب تجھے دین کی دال سے واقفیت نہیں ہے، تو پھر سرکار کے بارے میں بولتا کیوں ہے؟